السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عبد المالک رضوی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امام مسجد 1314۔ آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں اور آج میں بات کروں گا اقتدار کی۔ یہ اقتدار کا ایک ایسا نشہ ہے، یہ جس شخص پہ سوار ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس نے ذلیل ہونا ہی ہونا ہے۔ اقتدار اچھے لوگوں کے پاس بھی آئے، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار کے نشے میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ جیسے یزید ہوا تھا، یزیدیت ہوئی تھی، جیسے یزید ہوا یزیدیت ہوئی اور قیامت تک ان پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ اور میرا امام برحق نے اپنے نانے کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ انہیں کیا اقتدار کی ضرورت تھی جن کی شان میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور جن کی شان میں یہ فرمان مصطفیٰ ہو انہیں اقتدار نانا اقتدار کے لیے میرا امام نہیں اٹھا تھا، بلکہ اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے، جو اس وقت اقتدار کے نشے میں یزید اسلام کا مذاق اڑاتا تھا۔ میرا امام تو اس کے لیے آواز اٹھا کے نکلا تھا۔ میرا امام تو چاہتا تھا کہ ہر گھر میں میرے نانے کا دین ہو۔ میرا امام تو یہ چاہتا تھا کہ ہر گھر میں اسلام ہو۔ لیکن یزید کی جو سوچ تھی، یزید اقتدار کے نشے میں جو اس نے اس وقت اس دور میں کیا، میرا امام اس کام کے خلاف تھا، اس امر کے خلاف تھا۔ یزیدیت گندی سوچ کا نام ہے، اور میرا امام تو وہ تھا جو اس سوچ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے تو میرے امام نے مدینے کو چھوڑا، اس لیے تو میرے امام نے جنت البقیع میں اپنی اماں جان کے مزار اقدس کو چھوڑا، اس لیے تو میرے امام نے اپنے بھائی امام حسن کی قبر انور کو چھوڑا، اور پھر مکہ کی وادیوں میں میرے امام تشریف لائے، اور پھر مکہ کے خوبصورت لمحات کو چھوڑا، احرام کو چھوڑا، بیت اللہ کو چھوڑا، حجر اسود کے بوسوں کو چھوڑا، مقام ابراہیم کو چھوڑا، صفا مروہ کو چھوڑا۔ نانے کے دین کے لیے میرے امام نے پھر کربلا کا سفر کیا، میرے نانے کا دین بچ جائے۔ میرے امام کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے میرے نانے کے دین پہ کسی قسم کا داغ نہ لگے، اور یزید داغ لگانا چاہتا تھا اور اس نے لگایا۔ خدا کی قسم قیامت تک وہ لعنتوں کا حقدار بن گیا، وہ لعنتوں کا مستحق بن گیا۔ میرے امام کا کل بھی نام روشن تھا، میرے امام کا آج بھی نام روشن ہے۔ وہ اقتدار کے نشے میں پاگل ہو گیا تھا یزید، جو اقتدار کے نشے میں پاگل ہوا، وہ آج کے وقت کا یزید ہو یا اس وقت کا یزید ہو، وہ رسوائی ہوا ہے، وہ ذلیل ہوا ہے۔ اور میرے امام کی شان، میرے امام کی عظمت، میرے امام کا رتبہ آج بھی ممبروں پہ بیان کیا جا رہا ہے، آج بھی سپیکروں کے تھرو قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ امام تو وہ شہزادے تھے جو آقا کریم علیہ السلام کے سینے پہ کھیلتے تھے، اور کبھی سجدے میں سرکار ہوتے تو پشت پہ میرے امام بیٹھ جاتے تو سجدے کو طویل کر دیتے میرے نبی، تسبیحہ میرے آقا پڑھ رہے ہوتے تھے سجدوں میں۔ اور میرے امام تو وہ امام ہیں اور جنہیں گھٹی آمینہ کے لال نے دی ہو۔ میرے امام تو وہ امام ہیں جن کا نام خود آمینہ کے لال کی ذات نے رکھا ہو۔ بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے امام کی شان اگر پوچھنی ہے تو پھر خلیفہ وقت جناب ابو بکر سے پوچھو، میرے امام کی شان پوچھنی ہو پھر خلیفہ دوم جناب عمر ابن خطاب سے پوچھو، اور میرے امام کی شان پوچھنی ہو پھر خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی سے پوچھو، میرے امام کی شان پوچھنی ہو پھر خلیفہ چاروں مولا علی سے پوچھو، میرے امام کی شان پوچھنی ہو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھو، میرے امام کی شان پوچھنی ہے تو پھر جبرائیل سے پوچھو جو امام عالی مقام کے لیے درزی بن کے آیا کرتا تھا۔ میرے امام کا روشن تو کل بھی نام روشن تھا، آج بھی نام روشن ہے، اور یزیدیت کل بھی بدنام تھی، آج بھی بدنام ہے۔ صرف اتنا کہوں گا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔